اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت کی اس سورت کی تقریباً اختتام میں جاثیہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ قیامت کے دن کے مناظر میں سے ایک منظر ہے کہ جب خوف دہشت کے عالم میں قومیں جو ہیں اور امتیں جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، گھٹنوں کے بل یعنی خوف دہشت، اس نے لوگوں کے حواس اس حد تک مختل کیے ہوں گے اور اس قدر لوگوں کے اوپر دہشت طاری ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل کی گئی ہے، الکتاب یہ کتاب، تنزیل الکتاب یہ کتاب نازل کی گئی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو بے انتہا غالب ذات ہے، الحکیم اور انتہائی حکمت والی ذات ہے۔ انا بے شک، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، لآیات اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں، للمؤمنین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ ظاہر ہے جو ماننے والا ہے وہی اس کو اللہ کی نشانی سمجھے گا، اور نشانی سمجھ کر اللہ کی قدرت پر اور اس کا ایمان اور یقین بڑھے گا۔ وفی خلقکم اور تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبث اور جو اللہ نے پھیلائے ہیں، من دابہ جاندار، زمین کے اندر اللہ رب العزت نے جاندار پھیلائے، مختلف طرح کی مخلوقات زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ اب اس سے وہ پرندے بھی مراد ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں، ان کا مسکن بھی بہرحال زمین ہی ہے، اور اس سے وہ دریائی مخلوق بھی مراد ہے، آبی مخلوق بھی مراد ہے جو پانی میں تیرتے ہیں، کیونکہ بہرحال اس کو بھی زمین ہی کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبث اور جو اللہ نے پھیلائی ہیں، من دابہ جو جاندار اللہ نے زمین میں پھیلائی ہیں، آیات ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، لقوم لیکن ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ واختلاف اور بدلنا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات کے بدلنے میں، وما اور جو، انزل اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من رزق رزق اور اللہ نے جو آسمان سے رزق اتارا، اس سے مراد بارش ہے، وہ زمین پر اترتی ہے، زمین پر برستی ہے، اور پھر زمین سے انسانی رزق اگتا ہے، تو وہ سبب بنا رزق کے اگنے کا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو رزق اتارا ہے، فاحیا اور پھر زندہ کیا، بھی اس رزق یعنی بارش کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتھا زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، ویران ہو جانے کے بعد، زمین کے مر جانے کے بعد، زمین کی موت کے بعد اللہ نے زمین کو زندہ کیا۔ اس میں وتصریف اور پھرنا، الریاح ہواؤں کا، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا پھرنا، ان سب میں آیات بہت نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل سے کام لیں، وہ جو سمجھیں۔
یہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ سب مکمل ایک نظام ہے. بارش ایک مکمل نظام ہے، ہواؤں کا چلنا ایک مکمل نظام ہے، رات اور دن کا آنا ایک مکمل نظام ہے. اب نشانیاں کیا ہیں؟ غور کرو کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے. تمہیں کوئی انسان نظر آتا ہے کہیں بیٹھا ہوا اس نظام کو چلا رہا ہوں؟ بے مثال نظام ہے اور مستقل نظام ہے. دن رات کو آپ سوچیں نا، حیران کن ترین بات ہے. مجال ہے وہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے، ہو جاتا ہے نا. جتنی مرضی کوئی وقت کے پابند ہو، کوئی ممالک ہو، کوئی مشینری ہو، جتنی مرضی وقت کی پابند ہو، لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے. اربوں سال سے اللہ کا نظام چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اور اس قدر اس نظام پر انسان کا اس قدر اندھا یقین ہے. اسے پتا ہے کل اس ٹائم یہ ہوگا، میں کل اس ٹائم یہاں آؤں گا، میں کل اس ٹائم یہاں جاؤں گا. اور لوگ اللہ کے اسی نظام کے تحت اپنے اوقات متعین کرتے ہیں. جی یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ کام ہوگا، سورج غروب ہونے کے بعد یہ کام ہوگا. کیوں؟ انہیں پتا ہے سورج وقت پہ طلوع ہوگا اور وقت پہ غروب ہوگا. تو یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اس قدر مربوط نظام؟ صرف اللہ. اور یہ نظام اللہ کے حکم کا اس قدر ماتحت اور تابع ہے کہ مجال نہیں ہے کہ سیکنڈ بہت بڑی بات ہے، سیکنڈ کا 100واں حصہ وہ اس میں کہیں کمی بیشی کر دے. یہ نشانیاں ہیں. جو سوچیں نا، آخر لوگ سال سے، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، اربوں سال سے یہ نظام جو کا توں چل رہا ہے. سوچیں، سوچنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانی. اور نشانی کیا ہے؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، وہ چلا رہا ہے، وہی ذات ہے، بس وہی چلا سکتی ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا، ہم تلاوت کر رہے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، سچ. یہ بالکل برحق اور سچ بات ہے کہ یہ اللہ کی آیات یہ ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں، یہ بالکل سچ بات ہے. فَبِأَيِّ حدیث، پس کس بات پر، ای کس، حدیث بات، فَبِأَيِّ حدیث کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اللہ کی آیات کی کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اللہ کی آیات کے بعد، یعنی یہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے. اللہ کی ذات کا تعارف جتنا انسان کے لیے ضرورت ہے واضح ہو چکا ہے، اور اللہ کی آیات کھل کر انسان کے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں. اب بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر بدبخت کب ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد کیا رہ گیا ہے؟ ویل، ہلاکت اور بربادی ہے، لی، کے لیے، کلی، ہر، افاق، جھوٹا، اسیم، گناہگار، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، تباہی ہے. یسمعو، اور یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ افاقن، اسیم کون ہے؟ بہت بڑا جھوٹا گناہگار کون ہے؟ یسمعو، سنتا ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں. ثم، پھر، یسر، وہ اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے. ثم یسر مستکبرا، وہ تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پہ اڑا رہتا ہے. یسر، مصر، اصرار، اڑا رہنا. کأن، جیسے، لم یسمعھا، اس نے ان کو سنا ہی نہیں، جیسے اس نے اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں. فبشرہ، آپ خوشخبری سنائیں اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں. میں بارہا یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں. جس انسان کے سامنے اللہ کی آیات آ جائیں اسے پتہ چل جائے اللہ کی آیات ہیں، پھر اس کے پاس ایمان کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اس کی ہستی نہیں کہ وہ انکار کرے، اور اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے.
اللہ کے احکامات کا انکار کرے، اللہ کی آیات کا انکار کرے، اللہ کی بات کا انکار کرے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، پھر اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی بات کا، کائنات کا اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں، کائنات کا اس سے بڑا مجرم۔ ہم قرآن کریم میں جا بجا یہی پڑھ رہے ہیں کہ انسان اللہ کی بالادستی کو تسلیم کرے، اس کی سپرمیسی کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اپنے تکبر پہ اڑا رہتا ہے، کأن، جیسے لم یسمعها، اس نے سنی نہیں۔ فبشرہ، آپ ایسے شخص کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا، اور جب، عالمہ، اسے معلوم ہوتی ہے، من آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئا، کوئی چیز، ہماری آیات میں سے کوئی چیز جب اسے پتہ چلتی ہے، اسے معلوم ہوتی ہے، اتخذها ہزوا، تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اتخذها ہزوا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اولئک، حالانکہ اسے تو احترام کرنا چاہیے، حالانکہ اس کو تو تسلیم کرنا چاہیے، حالانکہ اس کو تو اپنا سر جھکا دینا چاہیے اس کے سامنے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اتخذها ہزوا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا اور ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ من ورائہم، اور ان کے آگے جہنم، جہنم ہے، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی، اور نہیں کام آئے گی، عنہم، ان کے، ما کسبو، جو کچھ انہوں نے کمایا، شیئا، کچھ بھی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ مثلا انسان یہ سوچتا ہے میرے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، نہیں کام آئیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے میرے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے، نہیں کام آئیں گے۔ میرے پاس فوج ہے، نہیں کام آئیں گے۔ میرے 10 بیٹے ہیں، ہر مشکل میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے، نہیں کام آئیں گے۔ کوئی بھی ایسی چیز، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ولا، اور نہ ہی، ما، جو، اتخذوا، انہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، مددگار، اللہ کو چھوڑ کر جو مددگار بنائے وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہے سراسر ہدایت، ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات سے، یا اپنے رب کی آیات کا، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، من رجز علیم، بہت دردناک قسم کا، ان کے لیے بہت دردناک قسم کا، بہت تکلیف دہ قسم کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ بس یہاں